بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کلاس 10 کی انگلش کے 3 یونٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس کی سمری، اس کے کویشچن آنسر، یہ جو بھی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم کلاس 10 کی انگلش کے یونٹ نمبر 4 فرسٹ ایڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بندہ جب زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو فوری طبی امداد جو دی جاتی ہے اس کو، یعنی ہاسپٹل جانے سے پہلے جو ہلکا پھلکا اس کا علاج کیا جاتا ہے اس کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ فرسٹ ایڈ میں اسٹوڈنٹس سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں یہ اس بات کا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ فرسٹ ایڈ جو ہے وہ ہمیں جب بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہمارا ہو جاتا ہے یا حادثہ، کوئی بھی حادثہ اچانک کوئی پیش آ جاتا ہے تو اس میں فرسٹ ایڈ جو ہے وہ ہمارے بہت کام آتی ہے، بہت ضروری ہوتی ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں یا اچانک جو ہے وہ ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو ہمیں کسی ایک ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ جانتا ہو کہ اب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو اس بندے کی ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایک میڈیکل ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو وقتی طور پر ہاسپٹل جانے سے پہلے امداد کے طور پر مریض کو، یا مطلب جو بھی حادثے کا شکار بندہ ہوتا ہے اس پہ اپلائی کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ فرسٹ ایڈ جو ہے یہ فرسٹ ایڈ میں کسی ایک سنگل بندے یا عام جو بندہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ ٹرین کر سکتے ہیں، کوئی عام بندہ بھی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس کو بھی ہم ٹرین کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ زخمی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو آپ کے جو زخم ہیں اس میں سے جب خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس خون کو کیسے روکنا ہے، فرسٹ ایڈ میں یہ چیز شامل ہے۔ یعنی فرسٹ ایڈ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ شامل ہے کہ جب آپ جو ہے وہ گر جاتے ہیں یا آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے جو زخم ہوتے ہیں، چھوٹے زخم، تو ان میں سے جو ہے وہ چھوٹے زخموں کو جو ہے وہ ان میں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بلیڈنگ جو ہے ہم کیسے روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو اسٹوڈنٹس ہمیں اس میں بتاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے 20 سے 30 سیکنڈ تک جو ہے ایک صاف ستھرا کپڑا جو ہے وہ رکھیں اور اس کو دبائے رکھیں 20-30 سیکنڈ تک، اور جو ہے وہ اگر ممکن ہو تو وہ زخم والی جو جگہ ہے اس کی سطح کو جو ہے وہ اٹھا لیں، اوپر اٹھا لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ٹھیک سے جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ جو ہے وہ خون بہنا جو ہے وہ رکا ہے یا نہیں۔ اور اسٹوڈنٹ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کٹس کو جو ہے، یعنی ان زخموں کو جو ہے بار بار ان کا معائنہ نہ کریں، بار بار جو ہے وہ ان کو دیکھتے نہ رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بار بار دیکھنے سے جو وہ ڈسلوج ہے، جو کلاٹ ہے وہاں پہ جو جمع ہوا خون ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ پھر سے جو ہے ٹوٹ نہ جائے اور دوبارہ سے بلیڈنگ شروع نہ ہو جائے۔ اگر دوبارہ سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے کنسرن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ دوسرے میں کہتا ہے دوسری چیز وہ جو بیان کرتا ہے، کلین دا باؤنڈ، زخم کو آپ نے صاف کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، زخم کو آپ نے صاف کیسے کرنا ہے۔ تو زخم کو آپ نے صاف اسٹوڈنٹ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ، تو اس میں آپ کو بتا رہا ہے وہ کہ زخم کو صاف اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے صاف ستھرا پانی لینا ہے، شفاف پانی لینا ہے، اس سے زخم کو دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ غلطی سے بھی سوپ جو ہے، یعنی صابن جو ہے وہ زخم کے قریب نہیں لے کے جانا، زخم کو جو ہے وہ صابن کے ساتھ نہیں دھونا، کیونکہ زخم جو ہے وہ اریٹیٹ ہو سکتا ہے صابن سے، صابن کی وجہ سے وہ خراب ہو سکتا ہے، تو صابن کو جو ہے وہ زخم سے دور ہی رکھیں تو اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اگر آپ کے زخم میں جو ہے وہ ذرات ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں اور کچرا وغیرہ ہے، تو آپ ٹویزرز کا استعمال کریں،
ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی وہ جو چمٹیاں ہوتی ہیں ان کا استعمال کریں. اگر پھر بھی وہ استعمال کرنے کے باوجود جو ہے وہ اس میں گن یا مطلب گن کے جو ذرات ہیں وہ رہ گئے ہیں، تو پھر اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کریں، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اور ڈاکٹر سے اس لیے رجوع کریں کیونکہ آپ کو جو ہے کوئی انفیکشن وغیرہ نہ ہو جائے. مزید خطرے سے جو ہے بچنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے کنسرن کریں. نیکسٹ جو آگے وہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے اپلائی این اینٹی بایوٹک. اینٹی بایوٹک کا آپ استعمال کیسے کریں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اینٹی بایوٹک مطلب کوئی مرہم وغیرہ جو آپ زخم پہ لگاتے ہیں وہ آپ اس کا استعمال کیسے کریں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ آپ ایک صاف ستھرا کپڑا لیں. ٹھیک ہے. اور اس کپڑے میں آپ جو ہے وہ ایک اینٹی بایوٹک لیں اور اینٹی بایوٹک کی تھن لیئر جو ہے وہ اپنے زخم پر لگائیں، یعنی ہلکی سی جو ہے وہ اینٹی بایوٹک کریم جو ہے وہ لگائیں آپ. ٹھیک ہے. اور یہ ہو سکتا ہے یہ کریم جو ہے وہ آپ کے زخم کو بہت جلدی ٹھیک نہ کرے، لیکن آپ کے جو نیچرل باڈی ہیلنگ پروسیس ہے، جو آپ کا جو ہے وہ زخم کے ٹھیک ہونے کا قدرتی عمل ہے، اس کو ہو سکتا ہے وہ تیز کر دے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اور ایک اور بات بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کے زخم میں جو ہے معمولی سا ورم پیدا کر دیں، یعنی ایک الرجی ٹائپ کی چیز پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. آپ کی مرہم یہ جو ہے وہ آپ کے جسم سے مطابقت نہ رکھتی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ شروع میں جو ہے یہ اینٹی بایوٹک استعمال کرنے میں جو ہے شروع میں دشواری پیش آئے، یا کوئی ریشز وغیرہ آپ کے جسم پر ابھر رہے ہوں، تو پھر اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا چھوڑ دیں اور اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کریں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. کور دا واؤنڈ. جو ہے واؤنڈ کو کور کیسے کرنا ہے، ڈھانپنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. تو بینڈیجز جو ہے وہ آپ نے لگانی ہے. کپڑے کی کچھ بینڈیجز آتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کو کور ضرور رکھنا ہوتا ہے تاکہ بیکٹیریا جو ہیں اس پر اٹیک نہ کر سکیں. کسی بھی جو ہے وہ ہم نے زخم کو جو ہے وہ ہم نے واؤنڈ کو جو ہے وہ ہم نے کور ضرور کرنا ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی بیکٹیریا جو ہے وہ اس پر اٹیک نہ کر سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اور یہ جو آپ کور کرتے ہیں یہ آپ کے جو ہے زخم کو زیادہ جلدی ٹھیک ہونے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. چینج دا ڈریسنگ. جو آپ نے کور کیا تھا، آپ نے پٹی لگائی تھی، اس پٹی کو چینج کب کریں. ٹھیک ہے. چینج دا ڈریسنگ. تو پٹی کو وہ کہتا ہے کہ ایک دن بعد، کم از کم ایک دن بعد، یا پھر جو ہے وہ جب بھی پٹی گندی ہو جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ گندی ہے، اس میں بیکٹیریاز گھس چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کے جو زخم کو ہے وہ خراب کر سکتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ چینج آف ڈریسنگ کی ہم بات کر رہے تھے. تو چینج آف ڈریسنگ میں جو ہے وہ یہ جو پٹی ہے اس کو کب چینج کرنا ہے. ایک دن بعد چینج کرنا ہے، یا کم از کم جو ہے وہ جب گندی ہو جائے، جب بیکٹیریاز اس میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں، یعنی آپ کے زخم کو جو ہے وہ خراب ہونے کا خطرہ لاحق ہو، تو پھر آپ جو ہے ڈریسنگ جو ہے یعنی پٹی جو ہے وہ آپ چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے ہیں واچ دا سائنز آف انفیکشن. زخم کو بار بار دیکھتے رہیں لیکن معائنہ نہ کرتے رہیں. اسٹوڈنٹس، معائنہ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے اور دیکھنا ایک علیحدہ چیز ہے. زخم کو سرسری طور پر ویسے ہی دیکھتے رہیں کہ اس میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اگر آپ کے زخم میں کوئی ریڈنس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، سرخی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کے درد میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس طرح کی جو ہے وہ ریشز وغیرہ جو ہے وہ ابھر رہے ہیں، تو اس میں وہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں. فوراً آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹ وہ بتاتا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، فرسٹ ایڈ جو ہے وہ اس کو دے رہے ہیں، تو اس میں فرسٹ ایڈ کٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. فرسٹ ایڈ باکس جو ہے وہ اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہی آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کی مدد قطعاً نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ ایڈ کٹ جو ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے. پھر آگے وہ بتاتا ہے کہ فرسٹ ایڈ کٹ میں کون کون سی چیزیں ہونا آپ کے پاس ضروری ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز جو فرسٹ ایڈ باکس میں یا فرسٹ ایڈ کٹ میں جو ہے آپ کے پاس شامل ہونا ضروری ہے وہ ہے فرسٹ ایڈ بک. فرسٹ ایڈ کی بک آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. یعنی
تو اسٹوڈنٹ فرسٹ ایڈ بک جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو اس بک میں سب کچھ مینشن ہوگا کہ آپ نے کون سا کام کس طرح سے سولو کرنا ہے اور کون کون سی چیزیں پاس رکھنی ہیں اور کون سے کام میں کون سی چیز کو استعمال کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ بک میں جو ہے وہ شامل ہوں گی، کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے ساری چیزوں کو. اس کے بعد دوسری چیز ہے بینڈ ایڈز وغیرہ، یعنی پلاسٹر وغیرہ آپ کے پاس فرسٹ ایڈ کٹ میں ہونے چاہیے تاکہ جو معمولی زخم ہیں ان کو جو ہے وہ ڈھانپا جا سکے، ان کو کور کیا جا سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اس کے بعد الاسٹک بینڈیجز ہونی چاہیے آپ کے پاس، یعنی گرم پٹیاں جو ہوتی ہیں، وہ نرم پٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. وہ بھی اگر کوئی اندرونی فریکچر ہے تو اس پہ باندھنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہیں. اس کے علاوہ گاز اینڈ ایڈھیسو ٹیپس، یعنی وہ جو پٹیاں آپ لگا رہے ہیں ان پٹیوں کو چپکانے کے لیے جو ہے آپ کے پاس ٹیپ وغیرہ بھی ہونی چاہیے یا گاز وغیرہ بھی ہونے چاہیے تاکہ ان پٹیوں کو جو ہے وہ آپ چپکا سکیں. اینٹی سیپٹک وائپس آپ کے پاس ہونے چاہیے، یعنی الکوہل وغیرہ کے جو وہ وائپس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. وہ سویب سے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ جو ہے ان سے زخموں کو صاف ستھرا کر سکیں. اور کاٹن وول آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی وہ آپ کے پاس روئی بھی کافی مقدار میں جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ کسی کی فرسٹ ایڈ جب کسی کو فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے علاوہ سیفٹی پن اینڈ ٹویزرز بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سیفٹی پنیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ پٹی کو کنٹرول کر سکیں. اس کے علاوہ ٹویزرز ہونے چاہیے تاکہ آپ زخموں کو فوری طور پر جو ہے وہ ان سے گن کے ذرات جو ہیں وہ نکال سکیں. ٹھیک ہے. سیزرز وغیرہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، کینچیاں وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. لیٹکس گلوز ہونے چاہیے، اسپیشلی جب آپ کسی اجنبی کے جسم کو ہاتھ لگا رہے ہیں یا اس کے زخموں کی رطوبت کو یا اس ٹائپ کی چیزوں کو آپ صاف کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے لیٹکس گلوز ہونے چاہیے اور باقاعدہ وہ استعمال کر کے آپ جو ہے وہ جو شکار بندہ ہے یا جو ایکسیڈنٹ جس کا ہوا ہے یا جس کو جو حادثہ پیش آیا اس کو جو ہے وہ جو مدد دے رہے ہیں تو وہ لیٹکس گلوز استعمال کر کے جو ہے وہ دستانے جو ہے وہ استعمال کر کے آپ اس کو جو ہے فرسٹ ایڈ دیں. کلائمنگ لوشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. کلائمنگ لوشن وہ لوشن ہے جو آپ کو جو ہے آپ کے زخموں کو جو ہے وہ ٹھیک کرتا ہے یا آپ کے جسم کو جو ہے وہ درد کو جو ہے وہ کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فائنل تھرمامیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تھرمامیٹر ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ ایکسیڈنٹ یا کسی حادثے کے بعد جس کو آپ فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں اس کا ٹمپریچر آپ چیک کر سکیں کہ ٹمپریچر نارمل ہے یا نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انالجیسٹک ٹیبلٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. انالجیسٹک ٹیبلٹس وغیرہ وہ ہوتی ہیں جو آپ فوری طور پر جو ہے وہ درد کو دور کر دیتی ہیں. فار ایگزامپل ایسپرین وغیرہ یا جو ہے پیراسیٹامول یا پیناڈول اس ٹائپ کی جو ہے وہ چھوٹی موٹی گولیاں آپ کے پاس ٹیبلٹ جو ہیں وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کسی کو فرسٹ ایڈ دیتے وقت جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں. اور کچھ کام تھے جو آپ کو بتائے گئے ہیں کہ جب آپ کسی کو فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں تو کن کن کاموں کا کرنا ضروری ہے اور کون کون سے آلات کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور یہ جو ہے وہ آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ آپ جب کسی کو فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں تو اس میں آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کن کن چیزوں کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ جب ہم اس کے کویشچن آنسر دیکھتے ہیں تو کویشچن آنسر میں اس کا پہلا کویشچن ہے کہ یو شوڈ ناٹ کیپ چیکنگ دا وونڈ اف بلیڈنگ اسٹاپ وائی. آپ کو زخم کو بار بار نہیں دیکھتے رہنا چاہیے اگر جو ہے وہ زخم جو ہے وہ بلیڈنگ جو ہے وہ رک گئی ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے. یعنی اگر بلیڈنگ رک گئی ہے، آپ کا خون بہنا رک گیا ہے تو بار بار آپ زخم کو چیک نہ کریں، معائنہ اس کا نہ کریں. کیوں؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. تو اس کے آنسر میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ یو شوڈ ناٹ کیپ چیکنگ دا وونڈ
because this may damage the dislodge the clot of forming and the clot that is forming and cause bleeding to resume. کہتا ہے کہ آپ کو بار بار زخم کو دیکھتے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا جو کلوٹ جمع ہوا ہے، آپ کا جمع ہوا خون جو ہے وہ خون بہنے والی جگہ جو خون جمع ہوا ہے اسی نے خون کو روکے رکھا ہے بہنے سے. اگر بار بار آپ معائنہ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ کلوٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے اور دوبارہ سے خون بہنا شروع ہو جائے. سیکنڈ کوشچن ہے کوشچن نمبر 2 کہ وائی از اٹ نیسیسری ٹو کیپ اوے دا سوپ فرام دا وانڈ. ٹھیک ہے کہ یہ ضروری کیوں ہے کہ سوپ کو جو ہے وہ زخم سے دور رکھا جائے، سوپ کو زخم سے یا صابن کو زخم سے دور رکھنا کیوں ضروری ہے. تو اس کا آنسر ہے اسٹوڈنٹ کہ سوپ کین اریٹیٹ دا وانڈس، سو اٹ از نیسیسری ٹو کیپ اوے دا سوپ فرام دا وانڈ. سوپ جو ہے وہ زخم کو خراب کر سکتا ہے، اریٹیٹ کر سکتا ہے، اس سے جو ہے زخم جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے، تو اس لیے سوپ جو ہے وہ زخم سے دور رکھنا ضروری ہے. اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا